الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ AWQ TV پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا روزانہ گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم اس ماہ مبارک جو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں رحمت پکارتی ہے گناہ گار چاہیے، وہ مہینہ جس پہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، وہ مہینہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا باعث ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم روزانہ قرآن و حدیث سے ایسی باتیں تلاش کر کے آپ کے آگے بیان کرتے ہیں، ایسے عنوانات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس مہینے میں ہر وہ کام کر سکیں جو اس مہینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مہینے کی سب سے امپورٹنٹ عبادت روزہ ہے کہ اس میں صاحب ایمان پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اہل ایمان اس مہینے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا عنوان ہم نے روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل پر گفتگو کرنی ہے کہ کہیں کوئی بڑی یا چھوٹی غلطی، کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہم سے ایسا نہ ہو جائے جس سے روزہ فاسد ہو جائے، یا کوئی ایسا ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی فقہی معاملات میں یا کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے اور ہم اس کی برکت حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، 6 شرائط مفسرین نے، محدثین نے اور فقہا نے روزے کی بیان فرمائی، جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ روزے فرض ہونے کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر روزہ ظاہر ہے نہیں ہوگا۔ دوسرا، بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے روزہ فرض ہونے کے لیے۔ تیسرا، فقہا نے بیان کیا کہ انسان کا تندرست ہونا ضروری ہے، اگر کوئی بیمار ہوگا، عارضی بیمار ہوگا تو اس کو ظاہر ہے وقتی طور پہ اجازت ہوگی، اگر اس کے پاس عذر شرعی ہے، کوئی دیندار طبیب اس کو کہتا ہے کہ اس وقت اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت روزہ نہیں رکھے گا، تندرست ہو کے اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر کوئی بڑھاپے میں ایسی شوگر کا مبتلا ہو گیا یا کسی ایسی بیماری کا مبتلا ہو گیا کہ دوبارہ اس کو امید نہیں ہے تندرست ہونے کی، تو پھر ظاہر ہے وہ فدیہ دے گا۔ تندرست ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، پاگل پہ، مجنون پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ پھر اس کا مقیم ہونا، اگر کوئی مسافر ہوگا تو اس کے لیے اس وقت کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ جب مقیم ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہوگا، یا جب وہ سفر سے واپس آئے گا تو رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گا جو اس نے سفر میں چھوڑا، اس کو چھوٹ ہے۔ اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ جب عورت حیض و نفاس میں ہوگی، اس وقت وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ جب وہ ایام مخصوصہ میں ہوگی اس وقت وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں جب وہ تندرست ہو جائے گی تو روزے رکھے گی۔ اور جو روزے رمضان کے چھوٹے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کرنا، وہ روزے رکھنا عورت پر فرض ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس میں جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس پر روزہ فرض ہوگا، وہ تب روزے رکھنا شروع کرے گا۔ جب بیمار تندرست ہو جائے گا، جیسے میں نے بتایا صحت مند ہو جائے گا، تو پھر اس پر وہ بیماری میں جو اس نے روزے رکھے وہ روزے رکھنا جو ہے، وہ روزے اس نے چھوڑے وہ روزے رکھنا لازم ہو جائیں گے۔ مسافر جب شرعی مسافر ہوگا تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ مقیم ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہوگا، وہ روزہ رکھے گا۔ اور رمضان کے بعد جیسا میں نے بیان کیا، اس نے سفر میں جو روزے اس سے چھوٹے وہ ان کی جو ہے وہ اس پر ادا کرنا فرض ہوگا۔ اور عورت، جیسا میں نے عرض کیا، جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہوگی، جب ایام مخصوصہ سے پاک ہو جائے گی، تو جتنے روزے اس وجہ سے اس سے چھوٹے ہیں وہ ان روزوں کی قضا لازم کرے گی، وہ روزے رکھنا اس پر فرض ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی بوڑھا آدمی ایسا ہے کہ جس پہ اس کو بیماری ہے، شوگر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ دیندار طبیب اس کو کہتا ہے کہ تم نے اگر روزہ رکھا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس مریض کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزہ کے فدیہ دے گا، اور وہ فدیہ کی ساری رقم کسی ایک غریب کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور رمضان کے آغاز میں بھی اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ ساری کی ساری رقم کسی ایک غریب کو تلاش کر کے اس غریب کو دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے
بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، بیمار ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑا اور اس کو امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہوگا، اس نے فدیہ دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے فدیہ دے دیا تھا تو وہ روزہ گزر گیا، اب جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ نفلی صدقہ کے کاؤنٹ میں چلا جائے گا، نفلی صدقہ کاؤنٹ ہو جائے گا، اب روزہ اس پر دوبارہ فرض ہو جائے گا، وہ جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ اس کا نفلی صدقے میں چلا گیا۔ اب کیونکہ وہ تندرست ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جس روزے کو اس نے چھوڑا تھا اب تندرست ہونے کے بعد وہ اس روزے کو لوٹائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک اگر بوڑھا انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہونا یا اس کو امید نہیں ہے تندرست ہونے کی، اور دیندار طبیب اس کو کہہ چکا ہے کہ تم نے اگر روزہ رکھا تو تمہارے لیے صحت کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، دیندار طبیب نے اس کو کہا، تو پھر اس نے کیونکہ فدیہ دینا ہے، اور فدیہ میں یہ ضروری نہیں کہ انسان ہر روزے کے فدیہ کے لیے الگ مسکین تلاش کرے اور اس کو فدیہ ادا کرے۔ رمضان کے آغاز میں ہی جیسے میں نے بوڑھے بندے کا کہا، اس کو پتہ ہے کہ وہ ایسا بیمار ہے، ایسا مریض ہے کہ اب دوبارہ اس کے لیے روزے رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور دوبارہ تندرستی کی اس کو ظاہری طور پہ امید بھی نہیں ہے، دیندار طبیب نے اس کو یہ کہا بھی ہے کہ تم روزے نہ رکھو، تمہاری صحت کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے صحت کے اعتبار سے، تو پھر وہ کسی رمضان کے آغاز میں ہی کسی ایک غریب کو پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ بھی دے دے گا تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ رقم بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کی جان کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ روزہ مکمل کرے، یہ شوگر کسی مریض کی ایسی ہے اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ اس کو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ افطار تک انتظار کرے، یا کوئی بھی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جس سے طبیب بھی اس کو یہ کہے اور اس کو ظاہری حالات میں بھی پتہ ہو کہ واقعتاً میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں افطار تک، روزے کے افطار کے وقت تک میں نے انتظار کیا، تو اس وقت اس پہ واجب ہے کہ وہ اس روزے کو توڑ دے۔ وضو کرتے ہوئے ناظرین اکرام انسان کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو اس وقت اگر حلق سے پانی نیچے چڑھ گیا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کلی کر رہے ہیں نا، نماز کے لیے کر رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے پینے کے لیے تو نہیں کر رہے، اس میں اگر چلا بھی جائے تو خیر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے جب انسان کلی کرے گا تو اس وقت اس کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر غلطی سے بھی پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ اگر روزے کی نیت نہیں کی، سحری کر لی لیکن نیت الفاظ سے کرنا بھول گئے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو اگر الفاظ کے ذریعے نیت نہیں بھی کر سکیں گے تو الفاظ کے ذریعے نیت کرنا مستحب ہے، لیکن اگر الفاظ کے ذریعے انسان نیت نہیں بھی کرے گا تو اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ جو سحری ہے وہ نیت کی قائم مقام ہوتی ہے۔ نماز تراویح کے متعلق ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو شخص نماز تراویح نہیں پڑھے گا اس کے روزے کے لیے کیا حکم ہوگا، کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نماز تراویح کا یاد رکھیے گا کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کے نماز تراویح چھوڑتا ہے اور چھوڑنا عادت بنا لیتا ہے تو یہ سخت گناہ گار ہوگا، سخت گناہ کرے گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوگا، کیونکہ تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن البتہ اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ لیکن کیوں چھوڑے؟ جب انسان کو ایک گولڈن چانس ملا ہوا ہے تراویح پڑھ کے، اس میں قیام کر کے اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، تو انسان ان نعمت سے کیوں محروم ہوگا، اور کیوں انسان اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے اور استفادہ نہ کرے؟ روزے کے وقت انسان کو جب روزہ بند کر رہا ہو، جب سحری بند کر رہا ہو، تو اس کو اپنے دانتوں کی صفائی صحیح سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ اس کے دانتوں میں کوئی کھانے کا کوئی چیز ایسی رہی کہ بعد میں اگر اس نے نگل لی، اذان کا وقت ہو گیا یا اذان ہو گئی یا طلوع سحر ہو گیا اور اس نے نگل لی وہ چیز، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان روزہ بند کر رہا ہو تو کلی کر کے یا مسواک کر کے، روزہ طلوع فجر سے پہلے کر رہا ہے تو پھر برش بھی کر کے طلوع فجر سے پہلے برش بھی کر لے اور اپنے دانتوں کی صحیح سے صفائی کر لے، تاکہ کوئی ایسا مواد نہ ہو جو طلوع فجر کے بعد انسان کے حلق سے اتر جائے۔ دانتوں سے اگر خون نکل جائے اور خون حلق سے نیچے چلا جائے اور اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سحری کے وقت کے لیے ناظرین ایک بے احتیاطی ایسی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس بے احتیاطی کی وجہ سے اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس پر ناظرین بڑے غور سے سماعت کیجیے گا، اور اس مسئلے کو یاد کرنا آپ کے لیے اور آگے بیان کرنا بھی اپنے عزیزوں میں اور دوستوں میں آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک غلطی ایسی ہے جو بے شمار لوگ کرتے ہیں اور اپنا روزہ ضائع کر لیتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ سحری کرتے ہوئے پانی کھانا ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے 6 مہینے دوبارہ پانی ملنا نہیں ہے، 6 مہینے دوبارہ کھانا کھانا نہیں ہے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت آتا ہے، اذان کا وقت قریب ہوتا ہے تو بوتلیں اٹھا کے بس انڈھیلی جاؤ، جتنا پانی انڈھیل سکتے ہو۔ اذان شروع ہے اور حضرت
حضرت والا پانی پی رہے ہیں اور کوئی بندہ بولے بھائی جان اذان ہو گئی ہے، تو کہا بھی آخری اذان تک پی سکتے ہیں۔ اور کچھ صاحبان جن کو علم سے ذرا سی بھی آشنائی نہیں ہوتی لیکن فتویٰ دینے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ بھئی جب تک اذانیں ہو رہی ہیں تب تک پیتے رہو، یا چلو جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک انڈھیل لو، جتنا پانی بیچ میں انڈھیل سکتے ہو۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، روزے کا تعلق وقت سے ہے۔ روزہ آپ نے بند کرنا ہے طلوع فجر سے پہلے، اور اذان نے شروع ہونا ہے طلوع فجر کے بعد۔ یہ باؤنڈری ہے طلوع فجر۔ روزہ آپ نے بند کر دینا ہے طلوع فجر سے پہلے، اور اذان نے شروع ہونا ہے طلوع فجر کے بعد۔ تو اذان نے اصولاً شرعی طور پہ شروع ہی طلوع فجر کے بعد ہونا ہے، روزے کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اذان نے شروع ہونا ہے۔ روزے کا اذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اذان نے طلوع فجر سے پہلے شروع نہیں ہونا، طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے۔ اور آپ نے حضرت والا نے جو کھانا پینا چھوڑنا ہے وہ طلوع فجر سے پہلے چھوڑنا ہے۔ تو اگر اذان کا وقت ہو گیا، آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے وقت ایئر بیگ ٹی وی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اوقات ابھی بھی اسکرین کے نیچے چل رہے ہوں گے، اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں روزہ بند ہونے کے اوقات۔ آپ یہ دیکھیے یا انٹرنیٹ پہ روزہ بند ہونے کا وقت سرچ کیجئے اور اپنے علماء سے وہ کیلنڈر لیجئے مسجد سے کہ روزہ کس وقت بند ہو رہا ہے، اس وقت روزہ بند کر لیں، اذان کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اذان نے شروع ہی روزہ کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہونا ہے۔ اس احتیاط کو ضرور ملحوظ رکھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ مسافر کا اور مریض کا میں نے بتایا کہ جو مسافر ہوگا یا کوئی عارضی مریض ہوگا اور جو واقعتاً یہ نہیں کہ بس زکام ہو گیا تو جی اب روزہ نہیں رکھنا، مریض ہوں، ذرا سا گلا خراب ہو گیا تو ہو روزہ نہیں رکھنا، بڑی قیامت آ گئی، گلا خراب ہو گیا، ہلکا سا پیٹ درد ہو گیا، ایسے نہیں۔ واقعی ایسا مریض ہو، ایسا اس کے بعد عذر ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اگر اس نے روزہ رکھا، اس کی صحت کو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عارضی اس مریض کو اور مسافر کو جو ہے وہ یہ چھوٹ دی ہے، یہ اجازت دی ہے، یہ رخصت دی ہے کہ وہ اس وقت روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ سفر کے دوران مسافر ہو تو وہ شرعی مسافر ہو تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور اس کو رخصت ہے، اور کوئی عارضی مریض ہو اور واقعتاً میں نے بتایا مرض ایسا ہو جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ لیکن مسافر کے لیے اور اس کے لیے بھی اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھی سفر میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، تو سفر میں یا بیمار کے لیے سفر کے لیے، سفر والے کے لیے، مسافر کے لیے روزے کی ممانعت نہیں ہے، روزے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پاکستان میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہے تو اس کے لیے گاڑی میں سفر میں رخصت تو ہے، شرعی رخصت تو اس کے لیے ہوگی، لیکن اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس نے پیدل تو نہیں جانا، گاڑی میں جانا ہے اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں روزہ رکھ لینا۔ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے کوئی لندن سے مانچسٹر جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے، اس نے بہترین گاڑی میں رخصت شرن پھر بھی موجود ہے، لیکن اگر وہ رکھ لے گا تو وہ زیادہ اجر کمائے گا، زیادہ ثواب کمائے گا، اس کے لیہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سفر میں ہوتا ہوں تب بھی میں روزے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو، سفر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اختیار عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ سفر میں مسافر کے لیے روزے کی ممانعت نہیں ہے، روزے کی رخصت ہے، وہ بعد میں اس کی قضا ادا کرے گا، بعد میں وہ روزہ لازم اس پر فرض ہے وہ دوبارہ اس روزے کو رکھے گا، لیکن اگر وہ سفر میں بھی رکھ لے گا تو زیادہ اجر کمائے گا۔ اب جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے ناظرین، بعض لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر رکھ لوں گا۔ اگر آپ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑیں گے، بلا عذر شرعی روزے کو چھوڑیں گے تو پھر حضور علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کی وہ پورا نہیں کر سکتا، اس روزے کا حساب پورا نہیں کر سکتا، تو جان بوجھ کر روزہ کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ بعض رات کو ہم نے دیکھا ہے کہ فدیہ دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور یار سگریٹ پینی ہوتی ہے، سگریٹ کے بغیر جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی آپ کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے کہ سگریٹ پینی ہے تو اس لیے روزہ چھوڑو گے۔ کل کوئی بندہ کہہ دے بھی میں نے چائے پینی ہے، چائے کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسرا کہیں بھی میں نے جو ہے وہ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو روزہ چھوڑتے جاؤ گے۔ یہ سگریٹ پینا یہ کوئی عذر شرعی ہے آپ کا؟ خدا کا خوف کیجئے، روزہ آپ پر فرض ہے، یہ سگریٹ وغیرہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر روزہ چھوڑیں گے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ فرض چھوڑیں گے اور ساری زندگی بھی جان بوجھ کے اگر انسان ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس مسئلے پر خدا را توجہ کیا کیجئے۔ اب اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے اور اس کو کوئی دیندار طبیب کہتا ہے یا اس کو پتہ ہوتا ہے، ہر کسی کو صحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے روزہ رکھا، حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کی اپنی زندگی کو یا بچے کی زندگی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو شرعاً رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ لیکن جب وہ حاملہ عورت
جب ولادت ہو جائے گی بچے کی، یا وہ جب دودھ پلانے والی دودھ پلا لے گی، تو اس پر پھر فرض ہے کہ وہ اس روزے کو رکھے جو روزہ اس سے چھوٹا ہے اس وقت میں۔ اگر کوئی بشری کوتاہی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، اسے غلطی ہوگی، اس نے روزہ نہیں رکھا، یا اس کے پاس کوئی عذر شرعی تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس پر بس پھر روزے کی قضا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ توڑ دیا، بس روزہ رکھا اور جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، تو پھر اس کو روزے کا کفارہ دینا ہوگا۔ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ بھی 60 روزوں کے بیچ میں اس سے چھوٹ گیا، تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہوگی اور 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر وہ صحت کی وجہ سے اس کی استطاعت نہیں رکھتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یا اس کے برابر رقم بھی کسی غریب کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ روزے رکھنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ 60 روزے ضرور رکھے، اس کا کفارہ اس طرح ادا کرے گا۔ اب روزے میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ خون نکلوانے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے یا خون ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے یا کسی کو خون ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خون ڈونیٹ رمضان میں لوگ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اس میں یہ ضرور خیال رکھیں اگر تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو پھر بالکل ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا خون نکلا یا اس خون کے نکلنے سے میری صحت پہ ایسا اثر پڑے گا، ایسی کمزوری ہوگی کہ میں روزہ برقرار نہیں رکھ سکوں گا، تو پھر افطار کا انتظار کیجئے، اور افطار کے بعد خون دینا چاہیں تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، دیں کسی ضرورت مند کو، یا اگر بلڈ ٹیسٹ بھی کروا لیں تو ضرور کروائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں صحت کو فرق نہیں پڑتا تو دوران روزہ بھی کرا لیں، تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کان کا پردہ سلامت ہے، وہ کان میں دوائی بالکل ڈال سکتا ہے۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے جس سے اس کو اندیشہ ہے کہ اس کا رس جو ہے وہ گلے میں پہنچ جائے گا اور حلق میں پہنچ جائے گا، تو پھر وہ اس میں دوائی روزے کے دوران نہ ڈالے۔ لیکن اگر کسی کا تندرست ہے تو وہ ڈال لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے بعض علماء نے یوں مسئلہ بیان کیا تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس وقت یہ طبیب یہ بھی کہتے تھے کہ کان کا اور گلے کا رستہ ہے اور آنکھ کا اور گلے کا رستہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، ہر طریقے سے بتا دیا کہ آنکھ کا، ناک کا اور گلے کا رستہ اس سوراخ کے ذریعے واضح موجود ہے، اگر ہم آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں تو اکثر اس کی کڑواہٹ گلے میں بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کان کا گلے کے ساتھ کوئی براہ راست رستہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر اب یہ مسئلہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دوائی ڈالے گا تو اس میں بہت ہے، کیونکہ اس کا بین امکان ہے کہ وہ اس کے ذریعے گلے میں پہنچ جائے، اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کان میں دوائی ڈالتا ہے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انجیکشن اگر کسی نے رگوں میں لگوا لیا تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لازماً ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے بھی پٹھوں میں، گوشت میں بھی روزہ میں جو ہے انجیکشن لگانے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے، انسان احتیاط کرے۔ افطار تک میں کتنا وقت ہوتا ہے، انتظار کر لے، بعد میں انجیکشن لگوا لے۔ لیکن اگر رگوں میں انجیکشن لگوا لیا تو اس وقت اس کا وہ روزہ اسی وقت فاسد ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں اگر الٹی آئے تو فقہاء نے 24 ممکنہ صورتیں لکھی روزے میں کہہ آنے کی، وومٹ آنے کی، اور کہا کہ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک، اگر انسان کو منہ بھر کے ایسی کہہ آ جائے کہ اس کا کچھ حصہ واپس چلا جائے۔ اگر انسان کو ویسے منہ بھر کے کہہ آ جائے، بعض لوگ کہتے ہیں منہ بھر کے کہہ آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کو منہ بھر کے کہہ آ گئی، وومٹ آ گئی، اور اس کا کوئی حصہ واپس حلق سے نیچے نہیں اترا تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وومٹ ایسی آئی کہ اس کا کچھ حصہ انسان کے واپس حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ اگر انسان طبیعت خراب کی وجہ سے کرے یا کسی بھی وجہ سے انسان خود حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی ذریعے جان بوجھ کے وومٹ کرتا ہے، پھر وہ وومٹ واپس جائے یا نہ جائے، جان بوجھ کے جو وومٹ کرے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ انسان کو ان چیزوں پر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پر غسل واجب ہے، غسل جنابت واجب ہے، لیکن سحری میں تھوڑا وقت رہ گیا تو کیا وہ سحری کر کے پھر غسل جنابت کر کے فجر پڑھ سکتا ہے؟ تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر وقت تھوڑا رہ گیا، اس کی آنکھ کھلی اور اب اس پہ وقت تھوڑا ہے تو وہ سحری کر لے گا، غسل کرے گا اور پھر جو ہے وہ نماز فجر پڑھ لے گا۔ روزے کا دوران اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اطلاع ہو جاتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ اس پر غسل کر کے اپنی نماز پڑھے گا، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی روزے کسی پر ویسے بھی روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو، غسل واجب ہو گیا اور اس نے اس میں اتنی تاخیر کر دی کہ ایک فرض نماز کا وقت نکل گیا تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہے اور وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہوگا۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرتا ہے، خشک مسواک کرتا ہے یا تر مسواک کرتا ہے تو وہ خشک مسواک بھی کر سکتا ہے، تر مسواک بھی کر سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اکثر رسول اللہ علیہ السلام کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، لیکن بالخصوص تر مسواک میں انسان کو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ
اس کے کوئی ریشے انسان کے حلق سے نیچے اتر گئے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کوئی بھی انسان کو جو مسواک کے ریشے ہوتے ہیں وہ انسان کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ماؤتھ واش ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو، منجن ہو، یہ کسی صورت بھی مسواک کے حکم میں نہیں آتا، اس لیے روزے میں ان سے احتیاط کی جائے گی۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا جائے گا، منجن نہیں لگایا جائے گا، ماؤتھ واش نہیں کیا جائے گا، ان چیزوں سے احتیاط کیا جائے گی۔ ان میں شدید ذائقہ بھی ہوتا ہے اور یہ کسی اعتبار سے بھی مسواک کے حکم میں نہیں آتے۔ روزے میں انسان خوشبو بالکل لگا سکتا ہے، لیکن پرفیوم لگاتے ہوئے بعض حضرات دور سے لگاتے ہیں، یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ وہ حلق میں نہ جائے، منہ میں نہ جائے۔ اگر وہ منہ میں گیا اور حلق میں اس کی کرواہٹ کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی انسان احتیاط سے جتنی خوشبو لگائے اس کی روزے میں ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہے وہ انہیلر کیا یوز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، دمے کا مریض ہو یا کوئی مریض ہو، وہ انہیلر روزے میں یوز نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کو دیندار طبیب دمے کے مریض کو کہتا ہے کہ تم نے انہیلر بار بار یوز نہ کیا، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ فدیہ دے دے، پھر اللہ صحت دے تو روزہ لوٹا لے، یا وہ فدیہ دے دے گا اس کو اگر جان کو خطرہ ہے۔ واقعتاً دیندار طبیب کیا رہتا، انہیلر کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی یوز کرتا ہے تو روزے میں کسی صورت بھی انہیلر یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شوگر کا مریض ہو، کسی کو ایسی شوگر ہو، عمر میں چلا گیا ہے، شوگر کا ایسا مریض ہے، دوبارہ تندرست ہونے کی اس کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور دیندار طبیب نے اس کو بتا دیا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مضر صحت اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو انسان اس وقت اس اجازت ہے اس کو، شریعت شرعاً اس کو یہ رخصت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ پاکستان کے اس کے جو آج کل قیمتیں چل رہی ہے رمضان 2025 کے اعتبار سے، جو انسان گندم کا فدیہ دے گا 2 کلو اس کو 300 روپے ہوگا، جو کا دینا چاہے گا 4 کلو ہوگا، اس کو پاکستان کے ریٹ کے مطابق 600 روپے ہوگا آج کے ریٹ کے مطابق۔ اگر کھجور کا دینا چاہے گا اس کا بھی کیونکہ 4 کلو ہے تو 2400 روپے ہوگا، اور اگر کشمش کا دینا چاہے گا تو اس کا بھی 4 کلو ہے تو وہ 6000 ہوگا۔ اب اللہ کریم نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ فدیے کی جو مقررہ رقم ہے اس سے زیادہ ادا کرے گا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جو گندم کے مطابق بھی کرو یا آپ سب سے سستی کھجور دیکھ کے ہی اس کے مطابق کرو، آپ اپنی طاقت کے مطابق جتنا زیادہ کر سکتے ہو اتنا کرو، تو ظاہر ہے جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اتنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شرع کو سیکھنے کی اور ان کو آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ناظرین اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شاہ رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شاہ رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شاہ رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔